لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک بات دیکھو، آپ نے سنی ہوگی بہت سے علماء حضرات سے بھی، اور زیادہ تر یہ بات جو ہے یہ سیکولر لوگ کرتے ہیں جن کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو تھوڑا بہت ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ مسلمان ظاہر ہوں، حقیقت میں وہ اندر سے بالکل جو ہے ذہنی طور پر وہ مرتد ہوتے ہیں۔ بات یہ دیکھو، لا اکراہ فی الدین، دین میں دیکھو کسی پر جبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ یار اگر دیکھو یہ بات تو واضح ہے نا کہ اگر ایک کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، مطلب کہ کافر ہے، اس کافر پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ کافر جو ہے اس کو آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی مسلمان ہو نہیں تو ماروں گا، یہ چیز نہیں ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ابھی ایک آدمی اسلام میں داخل ہو گیا ہے، مسلمان ہو گئے، اب اس پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی اس پر فرض ہے، اور احکامات بھی اس پر ہیں، لاگو ہو جائیں گے۔ جہاں تک یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ آپ نے سنی ہوگی، تبلیغ والے ہمارے دوست بزرگ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کا ہو جائے، اس کو نماز کا کہو، ترغیب دو اس کو نماز کی، جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس پر زبردستی اس سے نماز پڑھواؤ۔ تو یہاں پر یہ جو جبر ہے، یہ وہ جبر نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ دیکھو، اصل نکتے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بات بار بار کی جاتی ہے نا کہ یار تم خواہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اب اس آدمی کی مرضی ہے وہ کام کرے یا نہ کرے، مسلمان تو ہے نا، دین میں فوراً آگے سے آیت پڑھ دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے، کیسے مولوی ہو تم۔ یہ چیز یہاں پر صرف اور صرف دین کو، اسلام کو نہ ماننا اور اسلام پر خواہ مخواہ اعتراضات کرنا، یہ چیز ہے۔ اس بات کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھیں۔ باقی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بہت سے ابھی اسلام میں اگر اسلامی قانون ہو، شرعی نظام نافذ ہو، تو وہاں پر اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا، اگر کوئی اس طرح زنا کرے گا تو اس پر حد جاری ہوگی، اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ زنا کرے گا تو اس پر تب بھی حد جاری ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ زنا کرنے سے کافر ہو گیا ہے، زنا کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، چوری کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، یہ کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات یہ تھی کہ جبر کی بات ہے، دین میں جبر نہیں ہے کسی پر، تو دین میں جبر اس معاملے میں نہیں ہے کہ ایک کافر ہے اس کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اب اگر ایک آدمی مسلمان ہے اور وہ کافر ہو گیا ہے، یعنی کہ مرتد ہو گیا ہے، مسلمان ہے اور مسلمان تھا اور اب مرتد ہو گیا ہے وہ، تو یہاں پر شریعت نے جو اس کی سزا رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ پھر لوگ اٹھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، اب اس نے اسلام چھوڑ دی ہے تو اس کو قتل کر دو، یہ کون سا دین ہے؟ بھائی بات دیکھو یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ جب وہ دین اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اپنائے گا، دوسرے دین میں جائے گا، تو لوگوں کے مسلمان اور جو ہیں ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ یار یہ، اور کافر لوگ کہیں گے دیکھو تمہارا کیسا دین ہے، ہم وہ مسلمان تھا وہ کافر ہو گیا ہے، ہمارے دین میں آ گئے، پہلے مسلمان تھا اب وہ عیسائی ہو گیا ہے، پہلے مسلمان تھا اب وہ یہودی ہو گیا ہے، یہ عجیب دین ہے تمہارا، اگر تمہارا دین اسلام یہ سچا ہوتا
تو یہ مسلمان ہی رہتا نا، اس کو یہودی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ جو باتیں ہیں، ان باتوں سے مسلمان کا جو ہے وہ ذہن، اس کو منتشر کرنا جو ہے نا، منتشر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ باقی یہ جو سزا ہے یہ صرف اس لیے کہ مسلمان کا ذہن منتشر نہ ہو، اور جو باقی مسلمان ہیں وہ اس کو دیکھ کر اس کی روش نہ اپنائیں، اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنی۔ دیکھو نا، ہر جگہ پر آج اس دور میں یہ ایک پرفتن دور ہے، آپ جو بات بھی کریں گے، سخت بات کریں گے تو آگے سے آپ کو لوگ کہیں گے یار اتنی سختی نہ کرو، یہ ایسی باتیں نہ کرو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، محبت پیدا کرو، آپس میں دل جوڑو۔ اگر کوئی کافر ہے تو انسان نا، ہے تو انسان نا، انسانیت تو کم از کم ہونی چاہیے یار انسان کے اندر۔ آپ انسان ہو، آپ میں انسانیت نہیں ہے، انسانیت کا لحاظ تو رکھو نا، اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہے یہ الحاد کی طرف لے جانا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر علماء کرام کے قریب رہو، اور دین اسلام کے بارے میں معلومات اپنے علماء کرام سے حاصل کرتے رہو۔